الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سورہ مریم کی یہ چند آیتیں ہیں۔ دیکھو، یوں تو پورا قرآن ہی مقدس، متبرک اور پورا قرآن ہی ایسا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، لیکن قرآن کی کچھ صورتیں ایسی خاص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ خصوصیات یا یہ کہیے کہ ان میں کچھ کشش اور کچھ لذتیں اور کچھ چاشنیاں اور مٹھاسیں ایسی رکھی ہیں کہ بندہ مومن جب اس کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ اور سورہ مریم شروع سے ہی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اولاً تو شروعات ہی اس کی حروف مقطعات سے ہوئی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور جمال دونوں کا مظہر ہے، اور وہ کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ حروف مقطعات ایسے کوہ نور ہیں کہ جن کی کوالٹی کیا ہے، سارے مفسرین، محدثین، بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، علماء، مفتیان سب یہ کہہ دیتے ہیں بھیا اس کا کیا مقام ہے اور اس کا کیا ترجمہ ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو یہ اللہ کا کلام ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، بھئی یہاں کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واقعے کو بیان فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کے انداز کو بیان فرما کر کے یہ پیغام اور یہ میسیج پوری قیامت تک کے آنے والی نسل کو دیا کہ اپنے بڑوں کی جب اگر اصلاح کرنا مقصود ہو، اپنے بڑوں کو اگر کوئی چیز سمجھائی جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ پہلے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کیجئے، ابراہیم کا بھی نام لیجئے۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ کیسے تھے؟ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ صدیق علماء نے لکھا ہے اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہ کہا ہو، جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ایک مطلب صدیق کا یہ بھی لکھا ہے
کہ صدیق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کو سنتے ہی فوراً قبول کر لے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، بلا چوں چرا، آگے پیچھے دیکھے بغیر اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، منظور۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل کے متعلق خواب دیکھنا، اس کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا اور فوراً اس کو کیا کر لینا، قبول کر لینا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی صدیق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں اوصاف، ایک تو جھوٹ نہ بولنا اور دوسرا اللہ کے حکم کو فوراً قبول کرنا۔ جتنی جلدی حکم خداوندی کو قبول کرنے میں صدیق اکبر کیا کرتے تھے، کوئی نہیں کرتا تھا۔ معراج کے موقع پر جب آپ تشریف لائے تو لوگوں کو پس و پیش ہونے لگا، کیونکہ وہ تو ایک ایسا واقعہ تھا جس کو ہماری اصطلاح میں، ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ایک انہونی کی ہونی تھی۔ اگر لوگوں کو بیان کیا جائے آج ٹیکنالوجی کے دور میں، اگر آپ بیان کریں تو لوگ نہیں مانیں گے۔ آج تو دنیا کتنی فاسٹ ہو گئی ہے، جب یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بزرگوں کو یا اپنے انبیاء کے سامنے کسی بھی چیز کے پردے کیسے ہٹا دیتا تھا اور یہاں سے وہاں کا نظارہ کیسے ہو جایا کرتا تھا، لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ لیکن ویڈیو کال نے سب آسان کر دیا۔ ارے بھائی، ایک آدمی 10,000 کلومیٹر دور پر، 15,000 کلومیٹر دوری پر آپ سے بیٹھا ہوا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، 5,000 کلومیٹر دوری پر مکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ سے ویڈیو کال کر رہا ہے۔ تو اس درمیان کے سارے پردے کہاں گئے بھائی؟ ان سافٹ ویئر نے ہٹا دیے نا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کی چیزیں آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، اور اتنا لائیو دیکھ رہے ہیں، کیمرے کی کوالٹیاں آج کل اتنی آ گئی ہیں کہ وہاں بیٹھنے والے جتنا صاف نہیں دیکھ پا رہے ہیں اتنا آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیسی کیسی ٹیکنالوجی نکال دی گئی ہے۔ بہرحال تو حضرت صدیق کا بھی کمال یہی تھا کہ حضور علیہ السلام نے کوئی بات کہی، فوراً اس کو قبول کر لیا۔ اور صدیق کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے، صدیق اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا دل، زبان اور عمل تینوں ایک جیسے ہوں۔ سمجھیے بات کو۔ اسی لیے ہر نبی صدیق ہوتا ہے، ہر نبی جو ہوتا ہے نا وہ صدیق ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق نبی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی صدیق غیر نبی بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھ لیے حضرت صدیق، اور یہ سورہ مریم، حضرت مریم کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے بھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اور عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی۔ تو حضرت مریم تو نبی نہیں تھی نا، حضرت ابو بکر نبی نہیں تھے لیکن صدیق تھے۔ تو ہر نبی صدیق ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق نبی ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال تو صدیق اس آدمی کو بھی کہا جاتا ہے جس کا قلب، جس کی زبان اور جس کا عمل تینوں ایک جیسے ہوں۔ حضرت ابو بکر کو بھی صدیق اسی لیے کہا جاتا تھا کہ جو قلب پر تھا وہی زبان پر تھا اور وہی عمل پر تھا۔ کیسے؟ یوں تو سب کہتے ہیں، اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ جاؤ ذرا موٹر سائیکل دو، تو چابی دیتے ٹائم ارے صاحب سب کچھ آپ کا ہی ہے، یوں تو ہزاروں لوگ کہتے ہیں، لیکن اگر وہی موٹر سائیکل کا خدا نہ خواستہ ذرا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر دیکھو کتنی باتیں سناتے ہیں۔ سب آپ ہی کا ہے، کہنے والے تو بہت ہیں،
لیکن ابو بکر نے اس کو کر کے دکھایا کہ سب آپ ہی کا ہے، تبوک میں بتا کر دکھایا کہ آپ کا سب آپ کا کیسے ہے۔ جو قول ہے، جو زبان پر ہے کہ میری جان، آپ کہتے ہیں نا ارے صاحب آپ یاد تو کرو، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، یہ کہنے والے تو بہت ہیں، لیکن ابو بکر نے ہجرت کے موقع پر جان بھی حاضر ہے کہہ کر کے دکھلا کر کے بتایا۔ جو دل میں تھا وہی زبان پر آیا، اور جو زبان پر تھا وہی عمل پر آیا۔ اسی لیے صدیق کہا جاتا ہے جس کا قلب بھی، جس کی زبان بھی اور جس کا عمل بھی تینوں ایک جیسے ہوں۔ حضور علیہ السلام نے مال مانگا، سب نے اپنی اپنی حیثیت سے دیا، ابو بکر نے سب کچھ دیا۔ وعدہ کیا ہے نا کہ ہم نے اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو، اپنی عزتوں کو یا رسول اللہ سب آپ کے نام پر قربان۔ ابو بکر نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے کامل و مکمل طریقے سے ایمان قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا، بچوں میں حضرت علی نے ایمان قبول کیا، اور غلاموں میں حضرت زید یا حضرت زید نے ایمان قبول کیا۔ تو یہ جو تین حضرات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، ہم اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو ان کے مسائل میں کہیں نہ کہیں ڈیفرنس آئے گا۔ دیکھو عورت یقیناً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کامل مکمل ہے، لیکن عورتوں کے مسائل مردوں کے مسائل کے مقابلے میں مختلف ہیں۔ مرد مہینے میں پورے 30 دن نماز پڑھتا ہے، لیکن عورتیں پورے 30 دن نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ ان کے 3 دن، 5 دن، 7 دن، 8 دن، 10 دن جو بھی ان کا نظام ہوتا ہے ان کی نمازیں معاف ہو جاتی ہے۔ یہ نقص آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً کامل مکمل ہیں، لیکن بچے ہیں، بچے شریعت کے ابھی مکلف نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً کامل مکمل ہے، لیکن ان میں کمی ہے، غلام ہے، اور غلام کے احکام اور غلام کے مسائل اور لوگوں کے مقابلے سے الگ ہوتے ہیں۔ غلام کے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، غلام کے اوپر عید کی نماز فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آقا کی خدمت میں لگا ہوا رہنا ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ 9 بجے تمہیں فلاں کام کرنا ہے تو اس کو وہ کام کرنا ہے، اس کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا ہے۔ تو یہاں کہیں نہ کہیں ڈیفرنس ہے۔ ایسے کامل مکمل جو مرد بھی ہے، آزاد بھی ہے، خود مختار بھی ہے، سیلف ڈیفنس بھی ہے، وہ ابوبکر صدیق ہی تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا اور سب سے پہلے قبول کیا۔ تو یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں فرمایا انہ کان صدیقا نبیا۔ ان کا انداز کیا رہا؟ اپنے والد بزرگوار کو دعوت دینے کا انداز کیا زبردست اور کیا مٹھاس بھرے الفاظ۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ عربی زبان میں 2 جملے انتہائی درجے محبت کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ ایک تو جب باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، ایک تو یہ ہے یا ابنی میرے بیٹے، یہ بھی بیٹے کے معنی میں ہے، ولدی یہ بھی میرے بیٹے کے معنی میں ہے، لیکن یا بنیا اے میرے پیارے بچے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے میرے پیارے بچے۔ جیسے ہم کسی کو پیار محبت سے کہتے ہیں اے چھوٹو ادھر آؤ، یہ پیار محبت کا جملہ ہے۔ تو عربی میں بنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب باپ اپنے بچے سے انتہائی درجے محبت بھرے الفاظ میں کہتا ہے، اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ اور جب بیٹا اپنے والد کو میرے پیارے ابو جان جب کہتا ہے، اس وقت یا ابتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو
کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں یا ابتی، اذ قال لأبیہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ اس کے بعد دعوت جب دے رہے ہیں، باپ تو کافر ہے، مشرک ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر یہ بہت بڑے، یہ سمجھ کے چلیے کہ بتوں کے پجاری تھے، وہ تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے، ان کے پاس اپنے گاؤں کی اور اپنے ضلع کی بتوں کی سپلائی کرنے کی سب سے بڑی ایجنسی انہی کے پاس تھی، سب سے بڑے ڈسٹریبیوٹر تھے یہ بتوں کے، ان کا کام ہی یہ تھا، ہول سیلر تھے بتوں کے، مورتیاں بنواتے تھے، بت بناتے تھے اور ہول سیل میں سپلائی کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس آدمی کا اتنا بڑا کام بتوں کا ہی ہو، اس کا شرک کتنا بڑا ہوا ہوگا۔ ایسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے میرے مشرک ابا، یہ نہیں کہا اے میرے کافر باپ، یہ نہیں کہا عبدے، ایسا نہیں کہا، یعنی کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا اے میرے پیارے ابا جان، جو نہ تو سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ ہی آپ کا کچھ کام نکال سکتے ہیں، پھر آپ ان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹارگیٹ بھی بنایا تو بتوں کو بنایا۔ یہاں سے ایک سبق اور سیکھنے کی چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب اپنے بڑوں کی اصلاح کی جائے تو ان کا ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں ہم پیغام دیں گے اپنے نوجوان بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، کہ اگر گھر میں ہمارے بڑوں میں سے ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں والد محترم ہیں، ان کو شراب کی عادت لگی ہوئی ہے، بڑے بھائی ہیں ان کو جوا کی عادت لگی ہوئی ہے، سکتے کی عادت لگی ہوئی ہے، یا اور کسی غلط حرکت میں وہ مبتلا ہیں، تو سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب سمجھاتے تو بہت ہیں، اولاد بھی سمجھاتی ہے، سب سمجھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھاتے تو ہیں، لیکن ان کے ادب کا جو لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے، اس ادب کے دائرے میں رہ کر جو بات کرنا چاہیے، ہو سکتا ہو ہم اس ادب کا لحاظ نہیں رکھ پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے، کیونکہ اصلاح ہمیشہ سختی سے نہیں کی جاتی ہے، اصلاح اگر نرم پہلو سے کی جائے تو وہ زیادہ کارگر ہوتی ہے سخت پہلو کے مقابلے میں۔ اس لیے اگر اپنے گھر میں کسی کی اصلاح کرنا ہو تو ان کا ادب، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہمارا باپ شرابی ہے، شرابی ہونے کے باوجود بھی اس کی خدمت ہمارے اوپر ضروری ہے۔ آپ سمجھیں، شرابی ہونے کے باوجود بھی ہم ان کو شراب لا کر نہیں دیں گے، ہم ان کو شراب پینے کا حکم نہیں دیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں لاؤ میں شراب، نہیں، اس میں تو ہم سختی سے منع کریں گے، لیکن ان کا جو ادب ہے، ان کا جو لحاظ ہے، بے ادبی کے جملے تب بھی ہم ان کو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ہمارا بہت بڑے محسن ہے وہ دنیا میں وجود میں، ان ساری غلط حرکتوں کے باوجود بھی دنیا میں لانے کا ہم کو سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا سبب ہمارا باپ ہی ہے۔ اس لیے جب گھروں میں اپنے بڑوں کی اصلاح کرنی مقصود ہو تو اتنا پیار محبت اور اتنا ادب و لحاظ رکھا جائے کہ جس سے خود ان کو اس چیز کا احساس ہو۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ارے مولوی صاحب وہ تو ڈھٹ ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں، کتنا ہی کچھ کر لو مانتا ہی نہیں ہے اور سنتا ہی نہیں ہے، اور کچھ بھی کر لو اس نے تو اصلاح، اس کی تو بہت سارے ہمارے بھائی تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ارے اس کی تو اصلاح ہونا ہی نہیں ہے، کچھ بھی کر لو وہ نہیں سدھرنے والا ہے۔ نہیں، آپ امید کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کیوں کرتے ہیں کہ اس کی اصلاح نہیں ہوگی؟ یہ فیصلہ آپ کیوں کرتے ہیں کہ وہ ڈھٹ ہو گئے ہیں؟ یہ بات آپ کیوں کہتے ہیں کہ اب وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیوں، دلوں کی
جو پکڑ ہے اور دلوں پر جو قبضہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے. دلوں پر جو قبضہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. وہ کس کے دل کو کب پھیر دے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وعظ، بڑی بڑی نصیحتیں اور بڑے بڑے مقررین اور بڑے بڑے شعلہ بیان خطیب کا خطاب کام نہیں دیتا، لیکن چھوٹے سے اور ادنا سے آدمی اور ادنا سے انسان کی کوئی بات ایسی دل پر لگ جاتی ہے، فوراً وہ اثر کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پلٹ دیتا ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو، اپنے بزرگوں کی سیرت کو، حضرات صحابہ کی سیرت طیبہ کو پڑھا کرو. کیا کیا ہسٹریاں نبی علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہیں اس کو پڑھنا چاہیے. ہم نے ہماری جو اپنی زبان ہے اردو زبان، اس زبان کو ہی مار دیا. انگریزی کے پیچھے اتنے پاگل ہو گئے ہیں، اتنے دیوانے ہو گئے ہیں کہ ہم گھر میں بھی انگریزی ہی کو بولنا پسند کرتے ہیں. یعنی ہم اردو زبان بولنے کو بھی عیب سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ اکثریت میں، اور مدھیہ پردیش میں تو خاص طور پر، ایم پی میں تو خاص طور پر اردو زبان کا جتنا کباڑا ہے شاید ہی دوسرے صوبوں میں کہیں ہوا ہو. ایم پی والے اکثر اردو نہیں جانتے ہیں، جبکہ ہمارے دین کا اور ہمارے مذہب کا بہت بڑا حصہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ 99% حصہ جو ہے وہ اردو زبان میں لکھا جا چکا ہے. اب اگر یہ زبان ہم کو آتی، آپ کو معلوم اسرائیل جب بنا اور 1948 میں اسرائیل کو جب اتیکرمن کر کے اور غلط طریقے سے منظوری دے دی گئی اور ناجائز قبضہ اسرائیل کا تسلیم کر لیا گیا اور اسرائیل کو ایک ملک طے کر دیا گیا اور اس کو ایک ملک گھوشت کر دیا گیا، اس کے بعد میں ایک مسئلہ اٹھا ان کے درمیان کہ ہماری نیشنل لینگویج، قومی زبان کیا ہونی چاہیے. تو یہودیوں نے اپنی زبان کو 2000 سال سے بھی زیادہ تک سنبھال کے رکھا اور انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ بل پاس کیا کہ ہماری زبان میں انگریزی نہیں ہوگی، ہماری اپنی قومی زبان ہبرو ہوگی. ہبرو یہ حقیقت میں تورات کی زبان ہے، جس کو عبرانی زبان بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ہماری، اور یہ اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا جب کہ اس زبان کو جاننے والے پوری دنیا میں صرف 5000 لوگ تھے. اس زبان کو پوری دنیا میں صرف 5000 لوگ تھے جو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو اس میں پاس کیا پارلیمنٹ میں، اور اپنی نسل اور اپنے یہودیوں کو یہ زبان سکھلائی. آج یہودیوں کا، اسرائیل کا بچہ اپنی زبان جانتا ہے. تو ہم نے اپنی زبان کا کباڑا کر دیا، اس لیے ہم نہ صحابہ کی سیرت پڑھ پاتے ہیں، نہ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کی سیرت، قرآن کریم کا ترجمہ ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں. بڑے تعجب کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے، مسلم قوم کا نوجوان بچہ، مسلم قوم کا نوجوان یہ کہے کہ مولوی صاحب ہندی کا قرآن دے دو. نوجوان بچہ کہہ رہا ہے کہ ہندی کا قرآن چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. بہرحال تو بات یہاں سے چلی تھی کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک نہیں کئی واقعات اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے کہ دنیا والوں کو بظاہر امید نہیں تھی کہ یہ لوگ بھی، اگر کوئی آدمی یہ سوچ سکتا تھا کہ سراقہ ابن مالک ابن جوشم جو 100 اونٹ کی لالچ میں حضور علیہ السلام کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑا تھا اور ایک نہیں دو نہیں 3 مرتبہ وہ زمین میں دھسا
اور پھر بہرحال وہاں سے واپس آیا. اتنا کٹر دشمن، کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ سراقہ ابن مالک حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے اور صحابی بنیں گے؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ وحشی بھی رضی اللہ عنہ بنے گا، اور ایک دن آئے گا کہ یہ بھی جنتی بنے گا، اور حضور علیہ السلام اس کے اتنے بڑے جرم کو بھی معاف کر دیں؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ اس لیے میرے بھائیوں، نا امید کسی سے نہیں ہونا ہے. اپنے گھر میں اگر کوئی ایسی نوبت آئے تو اس کی پیار محبت سے اصلاح کی جائے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، پیار محبت سے